آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مزمل امان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سرو ٹوڈے۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم ایک ایسے بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں جو خود بیمار ہیں، ان کو کافی مسائل ہیں، اس کے باوجود بھی وہ گھر کا نظام چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کی بچی بھی اب نارمل ہے، آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے انکل آپ کا؟ عبدالغفور شاکر۔ عبدالغفور شاکر، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ محنت مزدوری۔ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے میرے 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ 5 بچے ہیں آپ کے۔ شادی شدہ ہیں بچے؟ ایک بیٹا شادی شدہ ہے، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، ایک بیٹی کی شادی ہوئی گئی ہے۔ اچھا، ایک بیٹی معذور ہے۔ اچھا، ایک بچی معذور ہے بچپن سے۔ اچھا، آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، اس عمر میں آپ کیا کام کرتے ہیں محنت مجھے مزدوری میں؟ محنت مزدوری اب 4 سال ہو گئے ہیں، گھر میں بیٹھ گیا ہوں اور چھت سے گرا تھا، 3 مورے بیٹھ گئے ہیں، بالکل کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، جگہ بنوانی تھی، اس لیے کوئی قرضہ اٹھایا تھا، تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ قرضہ اب دینا ہے۔ جگہ تو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، لیکن مجبوری کی وجہ سے قرض اٹھانا پڑا۔ آج ابھی تک قرض بھی نہیں دیا، گھر میں بیٹھ گیا ہوں، بیمار ہوں، کافی مسئلہ ہے۔ یعنی 4 سال سے آپ بیمار ہیں، آپ نے علاج وغیرہ کوئی کیا ہے کسی ڈاکٹر کا؟ ڈاکٹر جعفر رضا لودھرا ہے، نیورو سرجن، ان کا کیا ہے، اور گردے کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بہاولپور ہے، شفقت تبسم صاحب، ان کا بھی علاج کیا ہے۔ اس کے بعد ملتان گیا تھا، شیخ الخلیل ہسپتال، ڈاکٹر انیلا دربار صاحب ہے، ان کا علاج کیا ہے۔ یعنی کافی ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں اور علاج کے لیے۔ اچھا، انہوں نے پھر میں گیا تھا، ڈاکٹر ملازم حسین پروفیسر ہے، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن وہاں بھی بہت پیسہ لگا ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ ہم علاج نہیں کر سکتے، آپ کی جو ہے جس طرح ہے آپ گزارا کر لیں، درد بالکل ختم نہیں ہوگا آپ کا، نہ آپریشن کامیاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ غریب بندے ہیں، نہ علاج کر سکتے ہیں، بس میڈیسن کھائیں اور زندگی اپنی ایسے ہی گزاریں۔ یعنی انہوں نے آپریشن سے انکار کیا ہے یا کوئی وجہ بتائی ہے کہ آپ کا آپریشن نہیں ہوگا، یا کیا انہوں نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز تو نا امید نہیں کرتے نا مریض کو، انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے 3 مورے بالکل چپس گئے ہیں، یہ ہیں 3 مورے، اگر ایک مورا ہوتا پھر شاید کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا۔ یہ ہیں آپ کے 3 مورے، ایک مورے کے لیے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں آپریشن کے۔ یہ 3 مورے ہیں، اگر آپ 3 مورے کا آپریشن کروائیں گے تو اس کا 100% ناممکن ہے، اس کا علاج بھی ناممکن ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ چلنے پھرنے کے لیے بھی مشکل ہوں گے، نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب بھی میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں، سجدہ نہیں دے سکتا، رکوع میں بھی نہیں جا سکتا، اوپر نیچے اوٹ نہیں ہو سکتا۔ سوتا ہوں تو رات کو کم از کم 3 سے 4 بار 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کمر کا مسئلہ ہے، تو سیدھا سو نہیں سکتا، کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت جو میڈیسن کھا رہا ہوں ان کے ساتھ ایک سکون کی گولی ڈیلی کھاتا ہوں، درد کی بھی گولی ڈیلی کھاتا ہوں۔ یعنی آپ 4 سال سے مسلسل صرف دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اور
باقی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ جی ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوں. تکلیف تو صاف ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, تو مجبور بہت زیادہ ہوں. ایک بیٹی ہے جس کا ان کی شادی بھی کرنی ہے, اس کی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہے, اس کی شادی بھی کرنی ہے, لیکن موجودہ جو حالات میری ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو باقی دیکھیں جس طرح ہوگا. باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. ان انکل کا جو ہے مہرے کا مسئلہ ہے, بلکہ 3 مہرے جو ہیں ان کے چپکے ہوئے ہیں آپس میں. ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ آپریٹ کروائیں گے بھی صحیح تو پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. یہ جو آپ چل پھر رہے ہیں یہ پھر مستقل ہی بیٹھ جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے میڈیسن سے گزارا کریں اور باقی جو ہے آپریٹ کو رہنے دیں. اچھا, تو پھر آپ کا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ چلے دوا دارو تو ہو ہی جاتا ہے, بندہ پکڑ دکڑ کے کر ہی لیتا ہے, باقی گھر کے اخراجات ہوتے ہیں. آپ کی بچیاں ہیں, بچے ہیں, یہ بچہ ماشاءاللہ پڑھتا ہے؟ جی 7ویں کلاس میں ہے, پڑھ رہا ہے. اچھا 7th کلاس میں یہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے. گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیسے آتا ہے 4 سال سے جو آپ بیٹھے ہیں 4 پائی پہ ہیں, یعنی زیادہ کام نہیں کر سکتے؟ جی کام تو میں بالکل نہیں کرتا, کیونکہ تکلیف کی وجہ سے. ایک بیٹا ہے جو میرے ساتھ مزدوری کر رہا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے. یہ کپاس آ جاتی ہے یا گندم آ جاتی ہے تو اس کا کپاس کی چنائی ہوتی ہے, یہ مزدوری ہو جاتی ہے. اور بیٹا بھی جو کچھ کما رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا بہت جو ہے گزارا چل رہا ہے الحمدللہ. یعنی ایک بچہ ہے, اس کی بھی اتنی ایج نہیں ہے, اسی بچے سے تھوڑا سا بڑا ہے, وہ محنت مزدوری کرتا ہے, کپاس کی چنائی والوں کے ساتھ مل جاتا ہے, گندم کی کٹائی ہو جائے اس میں شامل ہو جاتا ہے. مل جل کے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مل جل کے اپنے والد کا سہارا بنا ہوا ہے. ایک بچہ وہ گھر کا نظام چلا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں, وہ پھر اتنا کام کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, یعنی کبھی کپاس ہوتی ہے کبھی گندم ہوتی ہے, تو پھر مہینے کا کمال کتنا کما لیتا ہے, مہینے کا یا ہفتے کا؟ دیکھیں جی آپ خود اندازہ لگا لیں, آج کل مزدوری 700 روپیہ دیہاڑی دے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اس کے بعد اگر ایک جگہ کام نہیں ملتا تو دوسری جگہ کر لیتا ہے. تو یعنی گھر کے مستقل طور پہ نہیں ہے, کہیں پہ جہاں پہ ملتی ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے, کبھی لگ جاتی ہے تو کبھی نہیں لگتی. مسلسل جو ہے پورا ہفتہ وہ کام نہیں کرتا, کسی دن مل گئی تو کر لی, لے آیا, اگر نہیں ہے تو نہیں کی. اچھا تو آپ یہ بتائیں آپ کا دوائیوں کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے مہینے کا یا ہفتے کا, بتا دیں. تقریباً 60-70 روپے تو کم از کم ڈیلی کے خرچہ ہے, چل رہا ہے بس. صحیح, یعنی 4-5 ہزار روپیہ ان کا خرچہ ہو جاتا ہے صرف ان کی ایک مرض کا. یہ جو صرف درد وغیرہ کی دوائیاں کھاتے ہیں جو ڈاکٹر نے ان کو لکھ کے دیے ہیں وہ لیتے ہیں, وہ کم سے کم ان کا 5-1 ہزار کے قریب ان کا خرچ چلا جاتا ہے. باقی آپ گردوں کا بتا رہے تھے, گردوں میں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ گردے کا جو مسئلہ تھا, میں نے ڈاکٹر شفقت بسم ہے لودھرا, پروفیسر بہاولپور میں پروفیسر ہے, اس کی 1500 تو فیس ہے. اس کے بعد ٹیسٹ کرواؤ 300 روپے ٹیسٹ کے ہے. اگر ہفتے کے بعد چلے جائیں تو 1200 لیتا ہے, 15-20 دن کے بعد جائیں تو 1500 روپیہ اس کی فیس ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے کم از کم 15 دن 20 دن کی دوائی دیتا ہے, 13,000-14,000 کا اس کا بل بنتا ہے. یعنی کرایہ سمیت یہاں سے رکھیں تو کم سے کم 15-16 ہزار جو ہے مہینے کا وہ بھی لگتا ہے, کیونکہ ان کو گردوں کا بھی مسئلہ ہے, وہ بھی یہ میڈیسن لے رہے ہیں ڈاکٹر سے, انہوں نے ڈاکٹرز کا بھی بتا دیا ہے. اچھا اب آپ کی جوان بچی بھی ہے ماشاءاللہ, آپ نے اس کا رشتہ بھی طے کیا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں انکل, آپ کا اب کیا مطالبہ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیسا تعاون کیا جائے؟ دیکھیں جی میں جو کچھ بھی ہے میں نے وہ تفصیل بتا دی ہے. بیٹی بھی جوان ہے, اس بار 2.5 سے 3 لاکھ میں نے قرضہ دینا ہے. جگہ بنوائی تھی تو جگہ بھی لازمی تھی, تو اس وقت میں اور مجبوریاں تو کافی ہے. باقی ان کی مہربانی ہے, اگر ہمارے ساتھ جو بھی تعاون کریں گے تو ان کی مہربانی ہوگی. بچی جوان ہے, ان کی شادی کرنی ہے, میرا اپنا بھی علاج ہے, دوسری بیٹی ہے معذور ہے, اس کا بھی ہے مسئلہ. یہ پیدائشی ہے؟ جی پیدائشی ہے بالکل. بات سن لیتی ہے,
समझती बहुत कम है, बचपन से ही बोलती नहीं। अच्छा, ये बच्ची जो है ये अब नॉर्मल है, सुनती है, लेकिन इसको समझ किसी चीज़ की नहीं है। आपके सामने है बच्ची भी, और अंकल के हालात भी आपके सामने हैं। ये खुद बैठे हैं, इनके मोहरे सही नहीं हैं, इनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, इनको सहारा चाहिए। ये सब तभी होगा जब हम सब मिल के इनका साथ देंगे, इनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां भी सबकी एक जैसी होती हैं। इनकी बेटी है तो हमारी बेटी है, हम सब की बेटी है, तो हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें, मिलजुल कर चलें। आप हमेशा हमारे साथ रहें और इनका सहारा बनने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।